बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, बिलाखिर आज हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी उसका और जो तालिबान की जानिब से नाम दिए गए थे उनका एक मुश्तरका इजलास हो गया है। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ये इजलास मुनक्किद हुआ है। बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है। लोगों ने इससे उम्मीद लगा रखी है। लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन आ जाएगा और सुख का सांस ले रहे हैं बहुत सारे लोग ये सोच के कि अब जो एक लड़ाई की सिचुएशन बनने जा रही थी पाकिस्तान में शायद उसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ कहना अभी कबल वक्त है। दोनों कमेटियों का इजलास हुआ, अच्छे माहौल में हुआ। बाहर बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अंदर जो है वो बाहर भी रहमत बरस रही थी और अंदर जो है वो एक अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हो रहा था दोनों कमेटियों के बीच में। अब इस मुज़ाकरात के नतीजे में चंद चीज़ें सामने आई हैं और इन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक तो हुकूमती कमेटी है और एक तालिबान की जानिब से नुमाइंदे मुकर्रर किए गए हैं जिसमें 3 लोग शामिल हुए हैं। अब हुकूमती कमेटी और तालिबान की कमेटी दोनों के मुज़ाकरात तो हुए हैं, लेकिन तालिबान की जानिब से एक और 9 रुकनी कमेटी भी है जिसके सामने अब ये जो आज मुज़ाकरात में चीज़ें तय हुई हैं, जो हुकूमती मुतालबात हैं, ये उनके सामने ले जाए जाएंगे। वहाँ पे फिर तालिबान इस पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, क्या वो इन तजावीज़ के हक़ में हैं, मुखालिफ हैं, वहाँ क्या बनेगा उस पर फिर आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। अभी उसके लिए कुछ 1 हफ्ते का टाइम जो है वो तय किया गया है। हमारे साथ प्रोफेसर इब्राहिम साहब मौजूद हैं, बड़े ही अहम रुकन हैं इस तालिबान की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है उसके। यहाँ जो शराइत हैं बाकी शराइत तो वही हैं जो कमोबेश पहले चलती रही हैं, लेकिन एक शर्त ऐसी है जिस पर मैं चाह रहा हूँ कि इनसे इन्फॉर्मेशन मैं लूँ कि गुफ्तगू और मुज़ाकरात का दायरा, ये शर्त नंबर 2 है हुकूमत की जानिब से। गुफ्तगू और मुज़ाकरात का दायरा शोरिश ज़दा इलाकों, अफराद, इशूज़ और क़याम अमन से मुताल्लिका मामला तक महदूद रहेगा। इसका दायरा पूरे पाकिस्तान पर मुहित नहीं होगा। प्रोफेसर इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर साहब, ये जो शिक नंबर 2 है इसका मतलब क्या है, जरा इसकी तफसील आप थोड़ी सी बता दीजिए। ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ है और ये खुद अपने तौर पे वाज़ेह है, यानी इसमें कोई इबहाम नहीं है और ये तालिबान की शुरा के सामने जाएगा, इसका जवाब वहाँ से मिलेगा और इसके अलावा भी तालिबान का जो मौक़िफ़ होगा और उसके दलाइल होंगे वो भी हमें मालूम हो जाए तो हम हुकूमती कमेटी के सामने अगले इजलास में पेश करेंगे। देखिए प्रोफेसर साहब, आप भी ये बात करते हैं, जो आपकी कमेटी के दूसरे 2 रुकन हैं वो भी ये बात करते हैं, मुल्ला फजलुल्लाह का बयान आया है वो भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में शरीयत का निफाज जो है इस मुतालबे से वो पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई की सूरत में भी और मुज़ाकरात की सूरत में भी। मेरा सवाल आपसे सिंपल ये है कि ये शोरिश ज़दा इलाकों तक महदूद करने की जो बात हुई है, अगर शरीयत की बात करते हैं, अगर बात करते हैं इस्लामी निज़ाम की, इस्लामी कानून की, इस्लामी अदालतों की, तो क्या इस शिक को मैं ये समझूं कि वो तमाम चीज़ें जहां जिन इलाकों में शोरिश है ये वहां तक महदूद करने की बात की जा रही है? ये हुकूमत का मौक़िफ़ है और इस पे मैंने अर्ज किया है कि बात होगी। तालिबान का मौक़िफ़ इस पे अब तक हमारे सामने बराह रास्त नहीं आया। हमें मीडिया के जरिए से और मुख्तलिफ वास्तों से बात तो पहुंची है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस पे तालिबान की बराह रास्त बात सुने, इस पे भी और इसके अलावा भी तालिबान का जो भी मौक़िफ़ हो बराह रास्त हमारे सामने आए, हम उस पर बात भी करें उनसे और उनका मौक़िफ़ फिर हुकूमत के सामने पेश किया। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, आपके मुज़ाकरात हुए हैं, आप राब्ता-ए-कार हैं, आप मुज़ाकराती कमेटी तो आप उसका हिस्सा हैं, इस नुक्ते पे आपकी कोई बहस हुई है, कोई आप लोगों ने कोई बातचीत की है? बिल्कुल, हम सहूलतकार और राब्ता-ए-कार हैं और हमने हमारी कमेटी ने भी ये हुकूमती कमेटी के सामने बात रखी है कि हम वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI से मिलना चाहेंगे और हुकूमती कमेटी ने ये बात रखी है कि हम तालिबान की शुरा से भी मिलना चाहेंगे और जिस तरह इरफान सदीकी साहब की इस वक्त हैसियत से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी की, इस तरह तालिबान की तरफ से कायम करदा कमेटी में भी तालिबान का बराह रास्त नुमाइंदा भी शामिल होना चाहिए। उनकी तरफ से ये मुतालबा सामने आया है। इस वक्त हम सहूलतकार और राब्ता-ए-कार का काम अंजाम दे रहे हैं और मुमकिन है मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि हुकूमत और तालिबान बिल्कुल पुरअमन माहौल में एक दूसरे के सामने हो और एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे की दलील को जवाब दे सकें। नहीं, क्या ऐसा मुमकिन है इस्लामाबाद में ये मुलाकात हो जाए? तालिबान इस्लामाबाद में आ सकते हैं, उनका नुमाइंदा आ सकता है इस्लामाबाद में, क्योंकि समीउल हक साहब ने कहा था कि अगर हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात कर लेती तो अगले दिन तालिबान इस्लामाबाद में आ जाते, उनका नुमाइंदा आ जाता। यानी इस वक्त फौरी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, मुस्तकबिल में इस बात का भी इम्कान पाया जाता है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी जिन पे इख्तिलाफ हुआ हो आज, कोई ऐसी बात
یعنی اس وقت تو ہم اختلاف کی پوزیشن میں نہیں تھے. ہم نے حکومت کا موقف سنا ہے اور حکومت کا موقف ہم طالبان کے پاس لے جائیں گے اور ان کی طرف سے جو بات آئے گی اس کے بعد پھر اختلافات بھی کھل کر سامنے آئیں گے اور ان اختلافات کا حل اور اس کا تصفیہ اس پہ بھی انشاءاللہ سوچا جائے گا. اچھا آخری سوال ہے میرا آپ سے, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو سیز فائر کے معاملات ہیں وہ تو دونوں طرف سے اتفاق کیا گیا ہے, کیا طالبان کی جانب سے آپ لوگوں کو کوئی ایسی کال موصول ہوئی ہے, ان کی طرف سے ایسی یقین دہانی ہے کہ وہ سیز فائر کے لیے تیار ہیں؟ بالکل, ان کی طرف سے بھی ہمیں پیغامات ملے ہیں اور اس وقت دونوں کمیٹیوں کے اجلاس نے متفقہ طور پہ یہ مطالبہ کیا ہے تو تمام طرفین سے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس طرح کی کوئی کارروائی کسی جانب سے بھی نہ ہو جس سے مذاکرات کا یہ اس عمل کو نقصان پہنچے. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ابراہیم صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اعظم خان سواتی, اسلام آباد میں ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. میاں جاوید لطیف صاحب ہیں, نون لیگ سے تعلق ہے, یہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں. شیلا رضا صاحبہ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی, پیپلز پارٹی کا موقف دیں گی. اور سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اعظم خان سواتی صاحب, آپ کی جماعت کی یہ خواہش رہی ہے کہ مذاکرات ہوں, اب مذاکراتی عمل چل گیا ہے, بلا شبہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کی عمل میں وہ خود براہ راست شامل نہیں ہیں, حالانکہ طالبان نے ان کا نام بھی دیا تھا, وہ آپ لوگوں نے اس سے گریز کیا ہے, لیکن مذاکراتی عمل اب آگے بڑھ رہا ہے. آپ کو اب کوئی شک و شبہ تو نہیں, آپ کو لگ رہا ہے بالکل ٹھیک سمت میں جا رہا ہے معاملہ؟ نہیں, دیکھیں یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ پورے ایک عشرے کی مشکلات, تباہی, معاشی معاشرتی 50,000 سے زیادہ جو ہے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سنجیدگی سے جو ہے اس پہ دیکھنا چاہیے. اور آج میں آپ کے جو اورینٹیشن میں آپ نے جو بات چیت کی اس سے بڑا خوش ہوا, کیونکہ بڑا مثبت تاثر جو ہے آپ اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں. میرے خیال میں اسی رد عمل اور اسی کردار سے جو ہے ہم مذاکرات کی ٹیم کو ہمت بھی دے سکتے ہیں, صبر و تحمل سے کام لیں. میں ایک بات ضرور کروں گا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے, چونکہ پروفیسر ابراہیم صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور اچھے ادراک اور بڑے زیرک ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اب ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے جو ہے وہ تبصرے کریں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ کسی بھی بات کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں. ہمیں مثبت عمل کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ان مذاکرات کو ہم ان تک محدود رکھیں اور اپنے سے قیاس آرائیاں جو ہے نہ کریں, کیونکہ میں اپنی ادراک کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک مثبت تاثر جو ہے اس خطے کے اندر اور خاص کر تقریباً آل واکس آف لائف پہ ہوگا اور اس سے بہتری کی امید جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. خون ریزی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک بہت بڑے گریک فلاسفر نے یہ کہا تھا کہ وار سے دنیا تباہ ہوتی ہے, اچھے لوگ تباہ ہوتے ہیں. لیکن جو آپ اعظم خان سواتی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, معذرت کے ساتھ دیکھیں, بات کرنا تو بڑا آسان ہے. اب عمران خان صاحب بھی نکل گئے بیچ میں سے, جاوید لطیف صاحب اور فضل الرحمان صاحب بھی بیچ میں سے نکل گئے. یہ تو موقع تھا بہت بڑا کہ اس امن کے جو ایک کارواں چلا ہے اس کا حصہ بن جاتے, پی ٹی آئی والے بھی بن جاتے. کوئی دیکھیں ہم قطن بھی, میں ذرا میاں جاوید لطیف صاحب آپ سے میرا سوال ہے, عمران خان صاحب جو ہے قطن بھی عمران خان صاحب جو ہے اس مذاکرات کے عمل سے نہیں نکلے. باقاعدہ چیف منسٹر صاحب کو کہا ہے خیبر پختونخوا کے کہ اس عمل کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہمارا نمائندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ہر طرح سے اس مذاکرات کے تسلسل کے حق میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مثبت رویہ جو ہے اس مذاکرات کے عمل کے اندر جو ہے ہمارا. جی میاں صاحب, جی میاں جاوید لطیف صاحب. میں معافی چاہتا ہوں. جی عمران صاحب, میں گزارش کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ
کس طرح مذاکرات ہوں گے، کیسی ٹیم ہوگی، ان میں کھچاؤ ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ تو مکمل ہوا، اور جو یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ وہ آئین کو نہیں مانتے، تو جب انہوں نے اپنی کمیٹی کا انتخاب کیا تو وہ بھی آئینی کمیٹی، آئین کو وہ ماننے والے لوگ ہیں، جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، انہی کی کمیٹی بنائی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جو رہ گئی بات شورش زدہ علاقوں کی، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پوری جو حکومتی مشینری ہے یا باقی لوگ جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ شورش زدہ علاقوں کو ہی فوکس کیا جائے، بلوچستان یا کراچی کے حالات اور ہیں۔ جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کوئی 12-14 سال سے جب عمران خان صاحب ان کی وکالت کر رہے تھے، تو یہ تو موقع تھا کہ ایک ان کے حکومتی ٹیم میں بھی ان کا نمائندے تھے، اور طالبان نے بھی جب ان کا نام لیا تو یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے، بہتر کر سکتے تھے۔ مگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، فیصلہ تو ان کا اپنا ہے، مگر یہ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فیس بک کے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے یا بچانے کے لیے قومی جو سوچ تھی یا قوم جو ان سے توقعات رکھتی تھی، انہوں نے وہ کام نہیں کیا، بلکہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس کمیٹی سے ہٹ گئے، اور ان کی وجہ سے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اپنا نمائندہ واپس لینا پڑا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے اب جواب دینا پڑے گا عمران خان۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی پاکستان کی بات کرتا ہے، ایک آدمی آئین پاکستان کی بات کرتا ہے اور عوام کی بات کرتا ہے۔ ہم ایک کالعدم تنظیم کے نمائندے نہیں ہے اور نہ ہم ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ نہیں تو آپ کے خیال میں اس وقت ایک منٹ آپ کے خیال میں اس وقت پروفیسر ابراہیم صاحب، ایک منٹ، آپ کو لگتا ہے پروفیسر ابراہیم صاحب جو لال مسجد کے میں یہ نہیں کہنا چاہتا اور اس موقع پہ میں کوئی بات کروں، مگر عمران خان صاحب خود ہی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی بھی ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہ ہو یا وہ تیار نہ ہو تو میں اکیلا ہی ان سے مذاکرات کروں گا۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ آج اگر طالبان نے اور حکومت خود بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی تھی اور یہ بہتر طریقے سے شاید دونوں فریقوں کے درمیان بات کر سکتے تھے، میرا تو یہ صرف کہنا ہے، مجھے یہ اعتراض نہیں ہے کہ کیوں وہ واپس آئے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ وکالت کرتے آئے ہیں اور یہ موقع تھا کہ وہ بہتر طریقے سے دونوں کمیٹیوں کو فیسیلیٹیٹ۔ ٹھیک ہے شالا رضا صاحب، یہ جو کالعدم تحریک طالبان کا نمائندہ بننے کی بات ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ شامل ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مولانا عبدالعزیز صاحب، سمیع الحق صاحب اور پروفیسر ابراہیم صاحب، آپ کو لگتا ہے اب یہ طالبان کا حصہ ہو گئے ہیں؟ یہ تو صرف رابطہ کار بنے ہیں، اور اگر امن کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے تو کیا وہ براہ راست کالعدم تنظیم کا حصہ بن گیا ہے؟ دیکھیے، کالعدم تنظیم کا حصہ بننا ایک الگ بات ہے، اور کالعدم تنظیم کے جو مطالبات ہیں ان کو صحیح سمجھنا یہ ایک الگ بات ہے۔ وکیل بھی ہوتے ہی ہیں نا قاتلوں کے، کوئی اتنی بڑی بات کیا ہے؟ قاتل کا یہ رائٹ ہے کہ وہ وکیل کر سکے۔ میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے جو ہمارے سامنے نکات آئے ہیں، اگر ہم ان کو فوکس کر لیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب طالبان خان کا نام لیتے رہے، ان کا نام لیتے رہے، ان کا نام لیتے رہے، سب نے سب کا سیاسی کردار سمجھ لیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم آج کے پہلے جو نکات سامنے آئے ہیں انہیں فوکس کر کے بولیں۔ ایک تو مجھے پریشانی یہ ہے کہ جب ہم آپ کا پروگرام کر رہے ہیں تو ہمیں طالبان کی یہ فوکل ٹیم جو ہے، کیونکہ اصل بات تو ہماری گورنمنٹ کی جو ٹیم ہے اس نے یہ کہا ہے کہ شورا سے ہماری ملاقات کرائی جائے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف آف ISI سے ہماری ملاقات کرائی جائے، لیکن ابھی جو ہے وہ طالبان کی ٹیم میں مجھے ایک اور دراڑ پڑتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ مولانا عبدالعزیز جو ہیں وہ اس وقت اپنی شورا کا اجلاس انہوں نے طلب کیا ہوا ہے، اور ان کے الگ ہو جانے کا امکان بھی سامنے آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جو کہ ہم اکثر طالبان کے نکات ہمارے سامنے آتے رہتے تھے، جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، ہم شریعت چاہتے ہیں، اپنی شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب پشاور میں چرچ پہ حملہ ہوا تو انہوں نے کہا ہم ذمہ داری تو نہیں لیتے لیکن شریعت کے حساب سے صحیح ہوا ہے۔ تو آج مولانا عبدالعزیز جو کل مختلف چینل پہ یہ کہتے رہے کہ سختی سے بھی کام لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ ان کا یہ اجلاس ہو رہا ہے کہ بھئی شریعت کا تو ذکر ہی نہیں ہے،
تو ایک تو یہ مرحلہ ابھی ہے کہ آج کی یہ ملاقات کو میں اتنا پازیٹیو نہیں لے رہی تھی، اس میں ایک دڑاڑ بھی اب پڑنے والی ہے طالبان کی ٹیم میں۔ دوسری جو بات انہوں نے کہی کہ بھئی صرف شورش زدہ علاقے، تو یہ شورش زدہ علاقے، میرے بھائی لطیف صاحب ہیں، انہوں نے عجیب طرح سے ایک بات کی، مطلب کراچی میں وہ مارتے ہیں اور ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ چودھری اسلم کو مارا، ذمہ داری قبول کی، ہمارے ڈی ایس پی منگن صاحب کو مارا، انہوں نے ذمہ داری قبول کی، ہمارے پولیس والوں کو مار رہے ہیں، ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے، اور نہ یہ لڑائی 10 سال کی ہے، یہ تو اس وقت کی جب پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ گھسا اور پھر وہاں پہ امریکہ آیا، تو پاکستان سے اس سے پہلے ہی لڑ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے ایک اور تیاری کی اور عنایتا راتب زادہ بھاگی اور اس کے بعد امریکہ گھسا، تو یہ تو 35 سال سے ہم اس جنگ کا حصہ ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ شورش زدہ علاقے صرف اب فاٹا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی میں بہت بڑے بڑے گروپ، خاص طور پہ لشکر اور سپاہ بھی ہیں، اور جس میں عبدالرشید جو ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ شیعہ کو مارنے والا جو ہے وہ جنتی ہے، تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ شورش زدہ علاقہ کون سا ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پنجاب میں خاص طور پر جہاں پہ بیس کیمپ ہیں وہ بھی شورش زدہ ہے، بلوچستان میں بھی مسئلہ ہے، کراچی میں بھی مسئلہ ہے، لاری میں، منگو پیر میں، تو یہ شورش زدہ جو ہے نا، اس پہ مجھے بہت اعتراض ہے۔ اچھا دوسری بات میں اپنے پوائنٹ دے دوں، دو پوائنٹ اور دے دیں پلیز، مجھے 1 منٹ اور دے دیں، پھر یہ سب بول لیں گے۔ دوسری جو انہوں نے بات کی کہ سیز فائر ہونا چاہیے، تو یہ ٹرمینالوجی یہاں غلط استعمال ہوئی۔ سیز فائر 2 ملکوں کے درمیان ہوتا ہے جی، یہاں پہ جو ہے یہ ہمارے ملک میں مسلح ونگز ہیں جو اپنی آرمی رکھتے ہیں، تو ان سے تو صرف یہ کہا جائے گا کہ ہتھیار پھینک دو، ہتھیار انہوں نے پھینکنے ہوں گے، ہم تو ریٹیلیشن میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جاتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بات کہی گئی کہ جنگی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ، تو رہائی کے معاملے پہ بات نہیں ہوگی، تبادلے پہ بات ہونی چاہیے، تو یہ جو ہے سامنے آ گئی ہیں مشکل چیزیں، اور اسی لیے دونوں طرف سے یہ کہی گئی ہے بات کہ ہمیں آپ کے وزیر اعظم، صدر آرمی چیف آف ISI سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں آپ کے شورا سے ملنا ہے، دوسری طرف طالبان کمیٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بہت اہمیت کی ہمیں ملیں۔ بظاہر یہ ایک بڑی خوبصورت ملاقات تھی، بظاہر یہ خوبصورت ملاقات تھی، لوگ آپس میں نرم لہجوں کے ساتھ ملے ہیں، مگر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے ڈیڈ لاک پیدا ہو سکتا ہے۔ تو حافظ حمداللہ صاحب، ایک آپ مذہبی سیاسی جماعت آپ کی ہے، اب تو وزیر اعظم صاحب نے بھی تحفظات دور کیے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تو ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان پورے میں شریعت کو نافذ کیا جائے، اب شورش زدہ علاقوں میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو معاملہ طے پائیں گے صرف وہاں کے لیے طے پائیں گے، آپ کو یہ بات قابل قبول ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی سوچ جو ہے وہ اس سے کچھ برعکس ہے، آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے عمران بھائی کہ آپ نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام ایک پارلیمانی اور جمہوری سیاست پر آئین کے اندر رہتے ہوئے اس پر یقین رکھتی ہے۔ کیا ہم اس آئین کو جمعیت علماء اسلام اسلامی نہیں سمجھتا؟ جمعیت علماء اسلام اس آئین کو اسلامی سمجھتا ہے، کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ پاکستان کی مذہبی ریاستی شناخت اسلام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، چلیں یہیں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مجھے آئیڈیا تھا کہ آپ بات اس طرف لے آئیں گے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، میری بات سنیں، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو جو ایک آئین ایسا پاکستان میں موجود ہے جو اسلام کے نظام کی جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے اور آپ اس سے خوش ہیں، تو کیا جو شورش زدہ علاقے ہیں وہاں کسی نئے نظام کی ضرورت ہے؟ پھر میں اس سے فراؤں گا عمران بھائی، آپ مجھے 1-2 منٹ بات کرنے دیں۔ جی پلیز۔ تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے روز اول جب میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں کمیٹی کو اناؤنس کیا، تو ہماری قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کمیٹی کی حمایت کی اور مذاکرات کی حمایت روز اول سے باقاعدہ جمعیت علماء اسلام کا موقف تھا، بلکہ پارلیمنٹ، جوائنٹ سیشن، APCs وغیرہ سب کا ایک مطالبہ تھا۔ تو جب جمعیت علماء اسلام نے اس وقت حمایت کی، مذاکرات کی اور میاں صاحب کی اس کمیٹی کی، اس کے ساتھ ساتھ تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا، اور پھر پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ ہم اس کا عملاً حصہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے معاون ہوں گے اگر حکومت نے ہم سے معاونت چاہی، اور دعا گو بھی ہوں گے۔
जिस बात पर मैं आना चाहता हूं, उस वक्त मौलाना साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान की इंच इंच जमीन पर कानून और आइन की बालादस्ती हम चाहते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाए, यह है जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़। जहां तक आपने शोरश ज़दा की बात की, अब शोरश ज़दा की बात जो उन्होंने की है, क्या ये शोरश ज़दा एरिया की बुनियाद पर पूरे मुल्क शोरश ज़दा बन चुका है? यानी फर्ज करे आपकी अंगुली में कैंसर है, अगर इसका इलाज आप नहीं करेंगे ये सुरायत करेगी पूरी जिस्म में। इसलिए हम कहते हैं कि पूरे पहले उस अंगुली का इलाज मेरे ख्याल में उसके बाद न्यूज़ अपडेट का वक्त है, ब्रेक के वापस आते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। एक सवाल बड़ा अहम नाज़रीन पैदा हो गया है कि शोरश ज़दा इलाके जो हैं, अब उनमें किस किस इलाके को शामिल किया जाए, कहाँ कहाँ पे तालिबान है, कहाँ कहाँ पे वो मजबूत हैं, और तालिबान की जानिब से अब जवाब क्या आता है इसका, ये जो दूसरा नुक्ता है इस पर बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही वेलकम बैक नाज़रीन। शोरश ज़दा इलाकों तक ही जो फैसले होंगे उनका इतलाक होगा। ये हुकूमती कमेटी का एक मुतालबा है और इस मुतालबे को तालिबान तक पहुंचाया गया है। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये पॉसिबल है कि एक मुल्क के अंदर दो अलग अलग निज़ाम काम करें? हमें 2 मिनट इमरान, हमें 2 मिनट दो बात करने दे इमरान भाई। जी जी, एक मिनट आपके पास आ रहे हैं। बात की है ना जी, मैं बात करूं? मियां साहब बोलिए। अब मैं गुजारिश कर रहा था, जो शैला रजा ने पहली बात की है ना कि जनाब तालिबान के सामने हथियार फेंकना है या सीज फायर की बात करना, ये तो दो स्टेट जो होती हैं वो एक दूसरे के लिए ये मुतालबा करती हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 52 के करीब जो ममालिक हैं, नेटो फोर्सेज जिनको कहते हैं, उन्होंने तालिबान से मुज़ाकरात नहीं किए? क्या उनको किसी और मुल्क से आए हैं ना, वो तो किसी और मुल्क से आए हैं और इधर अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। उनका एक अलग सिस्टम है, आपका अलग है। अफगानिस्तान के जो बासी हैं उनसे भी मुज़ाकरात किए। मुल्ला उमर बरादरान को कैद से छुड़ाने के लिए किन्होंने बात की? नहीं, क्या हमारे हालात इतने ही बुरे हो गए जितने अफगानिस्तान के हैं? कराची के जो हालात हैं, कराची के हालात कहते हैं शोरश ज़दा नहीं है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि कराची में भत्ता माफिया, लैंड माफिया, मंशियात फरोश और सियासी अस्करी विंग जिन्होंने बनाए हुए थे और ज्यादा से ज्यादा कराची पर कब्जा करने के लिए जो अस्करी विंगों को प्रोटेक्ट किया जाता था, ये उनकी बिगड़ी हुई शक्ल है कि वो भी दहशतगर्दों का रूप धार चुके हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा, मेरी बड़ी माजरत से मैं इनको कहूंगा कि बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो शहादत हुई वो भी दहशतगर्दी के नजर हुई। इनके अपने जो मिनिस्टर थे इस्लामाबाद में, इनके अपने दौरे हुकूमत में कत्ल हुए, इनके गवर्नर इस्लामाबाद में कत्ल हुए। 5 सालों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया, क्या मुज़ाकरात किए, उसका रिजल्ट क्या है? अगर शैला रज़ा साहिबा का जवाब ले लें। पाकिस्तान में पीस अमन कायम करने के लिए अगर मुज़ाकरात को तरजीह दे, और इनकी अपनी लीडरशिप जो है, जो पार्लियामान में मौजूद है, वो तो सपोर्ट करती है मुज़ाकरात को, और जो पार्लियामेंट के बाहर शैला रज़ा साहिबा से जवाब ले लें। ठीक है, ये बात हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ और बात कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए तमाम पाकिस्तान दुश्मनों को, मुखालफों को इकट्ठा ना करें। अगर कोई उनमें से तकसीम होता है या पाकिस्तान के आइन दस्तूर को कोई मानता है, जावेद लतीफ साहब आपको अब मेरे ख्याल में जवाब लेना चाहिए इस बात का। जी शैला रज़ा साहिबा फरमाइए। जावेद लतीफ साहब, मुझे नहीं मालूम मेंटली किधर हैं। मैं बिल्कुल एक अलग बात कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि जो शोरश ज़दा इलाका है ये सिर्फ फाटा नहीं है। मेरा कहना ये है कि शोरश ज़दा इलाकों में बलूचिस्तान भी है, शोरश ज़दा इलाकों में अब कराची भी है, शोरश ज़दा इलाकों में पंजाब में लश्कर और सिपाह का बहुत ताकतवर मैं ये नहीं कह रही। मेरा कहना ये है, जावेद लतीफ साहब जरा आप खामोशी रखें, सोलो प्रोग्राम तो नहीं होना है ना। खुद भी इनके बच्चे जो हैं वो भी इस दहशतगर्दी की जद में आए। मैं अफसोस से ये कहता हूँ, अफसोसनाक वाकया है, लेकिन कराची को, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को एक तनाजुर में ना देखिए। इमरान खान, दिस इज नॉट द राइट वे टू कंडक्ट द प्रोग्राम। दिस इज नॉट द राइट वे टू कंडक्ट द प्रोग्राम। आप इनसे सोलो कर लें। मेरे बच्चे जो हैं वो एक सिविल नेग्लिजेंस था,
सिविल नेग्लिजेंस था। लेकिन आप अगर ये कहें, तालिबान तो खुद कहते हैं कि हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम भत्ता है। ये जो उन्होंने सलमान तासीर साहब का बेटा, नॉन जो मगवी हैं उनके, और जो उन्होंने अगवा किया हुआ है 120 करोड़ रुपए उनकी कमाई है भत्ते से, बेटा ये इनसे भत्ते ले रहे हैं। और ऐसे तो पता नहीं कितने वाकयात हैं, तो नॉन फिगर है। और दूसरी बात ये कि ये जो आपने सलमान तासीर साहब की बात की, शहादत की, तो वो जो वो कैदियों का नाम ले रहे हैं उसमें उस मलाउन का भी नाम है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो मैं कह रही हूं कि सीज फायर जो है, ये टर्मिनोलॉजी गलत है। आपने ये कहना है कि एज हुकूमत के आप हथियार फेंक दें। चलें, मेरा जो नुक्ता है वो फिर वहीं पे है, उनकी अलग बात है। मैं बिल्कुल एक छोटा सा नुक्ता है, आप अपना मौक़िफ़ दे दीजिए उस पर। एक छोटा सा नुक्ता है, नुक्ता ये है कि क्या पाकिस्तान में अगर कुछ इलाके शोरिश ज़दा हैं, तो क्या शोरिश ज़दा इलाकों में और बाकी जो सेटल्ड एरिया है वहां पे अलग अलग निज़ाम हो सकते हैं? इनकी गुंजाइश है? ये इसका पाकिस्तान का आइन इजाजत नहीं देता। और मैं ये समझती हूँ कि अब हमें सिर्फ ये देखना है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो मैंडेट दिया था हुकूमत को, और पूरी हुकूमत के साथ साथ पूरी कौम ने सब्र किया। बड़े बड़े लोग शहीद हो गए, बन्नू पे हमला हुआ, कराची में हमला हुआ, ऑफिसर गए, इधर गए, सब हो गए। उसके बाद ये नौबत आ ही गई कि हम डायलॉग को बैठ गए। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई वो क्या कह रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, और ये किस हद तक आगे जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो बात मैटर करती है वो टाइम फ्रेम की और हुकूमती कंडीशंस की। जी ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, अब देखें, एक पाकिस्तान है और उसमें हुकूमती कमेटी की जानिब से सिफारिशात आई हैं और आप हुकूमती कमेटी के मावनीन हैं। मुझे ये बताइए कि शोरिश ज़दा इलाकों पे अगर एक अलग किस्म का निज़ाम आ जाता है तो आईने पाकिस्तान को मानने वाली एक जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, आपको क्या लगता है कि ये ठीक है कि अलग अलग निज़ाम हो सकता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में? देखिए इमरान भाई, आपने मुझे वक्त कम दिया, पहले भी मैंने बात पूरी नहीं की। जहाँ तक आप ये सवाल करते हैं कि एक मुल्क में दो निज़ाम, इसका माना ये है कि रियासत एक है, वहाँ रियासतें भी दो हैं और निज़ाम भी दो हैं, ये साथ नहीं चल सकते। जहाँ तक शैला रज़ा बीबी ने बात की, शैला बीबी ने बात की कि ये कैसे हो सकता है, ये जो जवाब मैंने दिया यही जवाब उनका था। लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप कह रही है कि एक रियासत के अंदर एक एरिया में किसी को शरीयत के नाम पर अलहदा उनका मुतालबा माना, ये कैसे मुमकिन है? तो फिर आपने सूफी मोहम्मद से क्यों मुआहदा किया? सूफी मोहम्मद से मुआहदा पीपल्स पार्टी ने की, उनको अलहदा शरई अदालतें दी। बिल्कुल, जो भी डिमांड उनका था वो सारा उन्होंने तहरीरी तौर पर उस पर एनपी पीपल्स पार्टी बाकायदा ऐवान में पेश किया गया था ऐसा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर फर्ज करे शरीयत की निफाज की बात उनके साथ मानी जाती है शोरिश ज़दा एरिया में, तो ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसको मुमकिन शैला रज़ा की पार्टी ने बनाई थी जब स्वात में उनके साथ मादा हो रहा था। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि उन्होंने बात की कि सीज फायर, देखिए सीज फायर का माना यह है जब एक मुस्बत तरफ हम जा रहे हैं, एक मुस्बत कदम की तरफ। आज कमेटी का इजलास हुआ, अब ये होना चाहिए कि दोनों तरफ से एक ऐसा माहौल हो ताकि ये मुस्बत माहौल खराब ना हो सके, न एक तरफ से फायर हो न दूसरी तरफ से फायर हो। एक तरफ तो वो कहती है कि एक गैर रियासती अनासर रियासत को कहता है कि आप फायर ना करें, आप हम पर हमलावर ना हो, लेकिन दूसरी तरफ ये कहती है कि कैदियों का तबादला होना चाहिए। क्या इसका और इस बात में तजाद है या नहीं है? चौथी बात मैं ये करता हूं, शैला बीबी ने की तमाम बातों को उन्होंने लिंक किया। कराची में सूरत हाल आपके सामने है, 19,000 कंटेनर गायब हो जाते हैं असलहे की, वो कहां चली जाती है? आपकी कराची में गुज़िश्ता 5 साल में 9,000 लोग मारे गए, क्या कराची में बता नहीं था? इन तमाम ग्रुपों का इनकम क्या था? बत्ताखोरी नहीं थी? उन लोगों के खिलाफ क्या हुआ? वहां एक हुकूमत नहीं थी, एक पार्टी की या 2 पार्टी की या 3 पार्टियों की। आज मंजूर वसान की बयान आप पढ़े, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च में अमल होगा लंदन में, रद्द अमल होगा कराची में, खून खराबा होगा, उसके बाद फिर अमन आएगा। इसका क्या मतलब है?
یہ کون کرتا ہے؟ انڈیا سے تو لوگ نہیں آتے جو کراچی میں کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کراچی کے 9,000 لاشیں آپ مذہبی دنیا سے لنک نہیں کر سکتے ہیں. وہ 9,000 لاشیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اور بھی بہت سارے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لا انفورسمنٹ کی وہاں پہ گنجائش ہے بہت. میں اعظم سواتی صاحب خیبر پختونخوا کے آپ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں صدر ہیں. اب شورش زدہ علاقے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں اور خیبر پختونخوا کے ساتھ جڑے ہیں فاٹا کے علاقے. وہاں پہ اگر ایک الگ نظام کے لیے بات چیت ہو جاتی ہے, جو حکومتی تجاویز جو آئی ہیں ان میں سے ایک تجویز ہے کہ جو بھی طے پائے گا وہ وہاں کے لیے طے پائے گا, تو آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان سے ہٹ کے جو باقی پاکستان میں کچھ اور نظام ہو اور وہاں کچھ اور نظام ہو, قبول ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کے عمل کا پس منظر میں ذرا تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی پارلیمنٹ میں ساری جماعتوں نے 2 فریق ان کا تعین کر دیا, ایک طرف حکومت اور دوسری طرف طالبان, ٹھیک ہے, اس لیے جن سے آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کا ایک مینڈیٹ آپ کو ملا ہوا ہے کہ ایک طرف طالبان ہیں اور دوسری طرف آپ کے حکومت ہے جس کو مینڈیٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہاں پر ایک نظام ہے وہاں پر کیا دوسرا نظام ہے, وفاقی حکومت کے انڈر وہاں پر FCR کا جو نظام تھا کیا اس کو آپ کا آئین انکمپس نہیں کرتا؟ میں قطعاً اس طرف نہیں جا رہا کہ وہاں پر کوئی اور شریعت ہوگی, اس لیے کہ میرے نزدیک, میرے آئین کے نزدیک جس طریقے سے ہمارا پہلا نکات ہے کہ جو بھی مذاکراتی عمل ہوگا وہ آئین کے دائرے کے اندر ہوگا, اور میں پھر کہتا ہوں کہ اسی آئین کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ ہے. اگر کسی بھی فریق کو اس بات سے فکر ہے کہ ہمارا کوئی اس وقت کا آئین اور قانون جو ہے وہ قطعاً بھی کوئی شرعی حیثیت اس کو حاصل نہیں ہے, باقاعدہ طور پر وہ فیڈرل شریعت کورٹ کو جا سکتے ہیں, جا سکتا ہے, اور وہاں سے وہ ججمنٹ لے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آنے پھر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اعظم سواتی صاحب سے بات ہو رہی ہے. اعظم سواتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا ہے کہ جس کو بھی آئین پاکستان پہ کسی نقطے پہ اعتراض ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو لے کر جا سکتا ہے وفاقی شرعی عدالت میں, تو جو حکومت کا یہ نقطہ ہے جو پھر اس سے تو آپ تو اس سے دور جا رہے ہیں, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے آپ حکومت کے اس نقطے کو کہ جو چیزیں طے پائیں گی وہ شورش زدہ علاقوں میں طے پائیں گی, ایک الگ نظام کی بات آپ نہیں مانتے. پھر دیکھیں قطعاً میں کوئی اختلافی نوٹ جو ہے نہیں دے رہا, میں نے کہا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ 5 نکات جو ہم نے دیے ہیں اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر جو ہے وہ بات چیت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ 10 سال کی تباہی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس مذاکرات کو آگے جانے دیں, یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ اس میں اپنے اختلافی باتیں اور منفی باتیں کرنے کی بجائے اس کو ہم ڈیلیل نہ ہونے دیں بلکہ ہر قیمت پر کوشش کریں. اور جب وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اس کو خود سپروائز کریں گے تو میرا خیال ہے ہماری سپرٹ بھی یہی ہونی چاہیے. اچھا جاوید لطیف صاحب, جب ہم ایک تسلسل سے مذاکرات کی جاوید لطیف صاحب 2-3 بڑے اہم سوالات آپ کی طرف اٹھائے ہیں, موقع دیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں مذاکرات یہ بات ہو گئی, دنیا کی سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, چیزیں مجھے حکومت سے پوچھنی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر بھی گئے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اونچا اور نیچا نہیں, یہ مسئلہ ہمارا ہے, امن کے لیے مستقبل کا واسطہ ہے, میرے بچوں کا واسطہ ہے, میرے ملک کے بچوں کا واسطہ ہے. جاوید لطیف صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم پاکستان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے جو طالبان کی 3 رکنی کمیٹی ہے اس نے, کہ وزیر اعظم سے بھی ملیں اور آرمی چیف سے بھی ملوائیں اور ISI کے سربراہ سے بھی ملوائیں, تو یہ ملاقاتیں حکومت کروائے گی اب, کیونکہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ ہم حاضر ہیں. دیکھیں عمران, دونوں سائیڈوں سے حکومتی جو ٹیم ہے ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ طالبان جو ہیں ان سے براہ راست بھی ایک ملاقات ہونی چاہیے, اور طالبان کی طرف سے جو کمیٹی بنی ہے انہوں نے یہ ڈیمانڈ ضرور رکھی ہے, اور دونوں ڈیمانڈ پوری ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ ایک ڈیمانڈ اور ہے جی, ایک ڈیمانڈ اور ہے کچھ اور طالبان کی جانب سے کی گئی ہے, یا پاکستان کے باقی ایک سوال اور ہے, ایک سوال اور ہے. جاوید لطیف صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں ملاقات میں حرج نہیں ہے کہ آئین میں رہتے ہوئے یہ کمیٹی بھی آئینی حدود میں رہتے ہوئے مذاکرات کر رہی ہے. چلیں وہ شائلہ رضا صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک نقطہ ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے.
اچھا مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ہیلی کاپٹر کی فراہمی کا کہا ہے، طالبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ہماری کمیٹی ہے اس کی ہم سے ملاقات کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کیا جائے تاکہ رستے میں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو یہ ایک ان کی جانب سے ریکویسٹ آئی ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے حکومت کا؟ جی میں دوبارہ پلیز کہہ دیں گے مجھے؟ سوال میرا یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ ہماری جو طالبان کی کمیٹی ہے اس کی طالبان رہنماؤں سے ملاقات کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کیا جائے تاکہ راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ جس طرح بھی دونوں کمیٹی جو ہیں وہ مل کر جو ڈیسیژن لیں گی حکومت وقت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس کے لیے کہتی کی حکومت تیار ہے، ہم تیار ہیں ان کو ہیلی کاپٹر دینے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آخری بات کرتا جاؤں کہ جو شریعت کی بار بار بات کی جا رہی ہے اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ الیکٹ کرتی ہے اسمبلی کو، اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس پر عمل کیا بھی جاتا ہے۔ یہ آپ کا موقف آ گیا، یہ آپ کا موقف آ گیا۔ شائلہ رضا صاحبہ پھر تو آپ کا نقطہ ٹھیک ہے کہ شوری زدہ علاقوں میں جو ہے وہ ایک جو باتیں طے پائیں گی وہ وہاں پہ طے پائیں گی، اور شوری زدہ علاقوں میں ایک الگ نظام ہو سکتا ہے، تو آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، آئین میں رہتے ہوئے، یہ تو حکومتی کمیٹی نے کہا ہے۔ شائلہ رضا صاحبہ ایک منٹ، جب صاحب مجھے جواب لینے دیں۔ شائلہ رضا صاحبہ یہ تو پھر حکومتی کمیٹی کا ایک مطالبہ ہے۔ دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، حافظ صاحب میرے بھائی ہیں، شاید انہیں یاد نہ ہو کہ نظام عدل ریگولیشن جو ہوا تھا تو اس میں یہ ضرور ہوا تھا کہ عدالتیں ہوں گی اور یہ ہوں گی، تب وہ سب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم جج نہیں ہم قاضی رکھیں گے، لیکن وہ قاضی جو تھا۔ جی ٹھیک ہے شائلہ رضا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، عمران خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور مذاکرات سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔